اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین سے ہم نے پیدا کیا، جو بھی زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ حلال ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا حکم موجود ہو کہ یہ چیزیں کھانا حلال ہے، اور طیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکیزہ بھی ہو، یعنی سیب حلال ہے لیکن اگر اس کے اوپر وہ گندگی لگی ہو تو وہ نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ وہ طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے کھانے کے لیے دو شرطیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا امر بھی ہو، اجازت بھی ہو، حلال بھی ہو، اور وہ پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی عقائد کی طرح اس میں بھی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے حرام کھانے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایک تو بظاہر حرام ہے اور ایک حکمی حرام ہوتا ہے، جیسے رشوت ہے یا ناجائز ہے، ملاوٹ ہے۔ اس شیطان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے، مسلمان عام طور پر اس طرح کے حرام سے تو بچ جاتے ہیں، یعنی جو اللہ نے گوشت حرام منع کیے ہیں چیزیں، اس سے تو بچتے ہیں، لیکن دوسرے جو حرام ہیں اس کے اندر مسلمان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ہر راستے سے، ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے تمہیں ہمیشہ حساس ہونا چاہیے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور فرمایا کہ شیطان تمہیں ترغیب دیتا ہے، ترغیب دے گا کس بات کی؟ برے کاموں کی، بدی کی، گناہ کی اور بے حیائی کی۔ یعنی یہ اس کا فیلڈ ہے، شیطان کا یہ فیلڈ ہے کہ وہ ہر برے کام کی، ہر بدی کی، ہر گناہ کی، ہر بے حیائی کی وہ تمہیں ترغیب دے گا۔ شیطان صرف وسوسہ ہی ڈال، جیسا کل بھی بات ہوئی تھی کہ شیطان صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، شیطان ہاتھ پکڑ کر کام نہیں کروا سکتا، تو اسے ترغیب دینی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تم کو یہ بھی کہے گا، یہ بھی سمجھائے گا کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، اور اللہ پر ایسے الزام لگاؤ، ایسے جھوٹ باندھو، جس طرح کہ مکہ کے قریش بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے خود ہی ان کو اختیارات دیے بتوں کو، یعنی یہ جب بات نہیں بنتی تھی تو کہتے تھے بتوں کو جو اختیار دیے ہیں اللہ نے خود ہی دیے ہیں، خود ان کو سونپ دیے ہیں، اللہ نے اپنی خدائی میں ان کو شریک بنا لیا ہے، یہ فلاں اختیارات جو ہے ان کو سونپ دیے ہیں، تو یہ اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ فرمائے شیطان ہی ان کو یہ باتیں سمجھاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو اللہ نے کہی ہی نہیں، جو اللہ نے اجازت ہی نہیں ہے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اس چیز کی پیروی کرو کہ جو اللہ نے نازل کی گئی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے دیکھا۔ یعنی انہوں نے معیار یہ بنا لیا ہوا تھا کہ معیار جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، جس چیز پر یا جس طرح ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح ہم کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اصل یہ نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کو غور کرنا چاہیے، کیا اگر ان کے آباء و اجداد عقل والے نہ ہوں، یعنی عقل کے پیچھے نہ چلتے ہوں، یا ہدایت والے نہ ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو یہ رویہ اللہ نے فرمایا غلط ہے۔
انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ اگر تو ان کے آباء و اجداد اللہ کے حکم کے پیروکار ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کی روایات پر عمل کریں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ خود غور کریں، سوچیں، عقل سے کام لیں اور اپنا راستہ خود تلاش کریں اور خود اللہ کے راستے پر چلیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح، يَنْعِقُ جو پکارتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ وہ جو پکارتا ہے ایسی چیز کو جو نہیں سنتی مگر صرف چیخو پکار ہی، یعنی یہ ایک گلے کی جو چرواہا ہے اس کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح چرواہا اپنی بھیڑوں کو، بکریوں کو پکارتا ہے تو بھیڑیں اور بکریاں اس کی آواز سمجھتی نہیں ہیں، یہ نہیں سمجھتی وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آواز کے پیچھے پیچھے وہ چلتی رہتی ہیں۔ فرمایا یہ بھی اپنے لیڈروں کے پیچھے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے اسی طرح چلتے رہیں، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سچے ہیں، جھوٹے ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، راہ راست پر ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی بھیڑوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے ہی چلتے جاتے ہیں، چاہے وہ غلط ہیں یا چاہے وہ صحیح ہیں۔ سم بکم عمي، فرمایا یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ کیا کس طرح کہ ان کو بات سمجھائی جاتی ہے یہ سنتے ہی نہیں، یعنی بھیڑوں کو اگر کوئی بات سمجھائی جائے وہ بھلا ان کی سمجھ میں کب آئے گی؟ اسی طرح یہ بھی بھیڑے کے اس ریوڑ کی طرح یہ بہرے، اندھے اور گونگے ہیں۔ فہم لا یعقلون، اور یہ عقل سے کبھی کام نہیں لیتے، یعنی ایک تو یہ بغیر سوچے سمجھے اندھے بالکل بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، لیڈروں کو، اور دوسرے ان کو اگر بات سمجھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو یہ بہرے، گونگے اور اندھے بن جاتے ہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، بات سمجھتے نہیں۔ تو ان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یہاں پہ کھانے پینے کے چیزوں کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے آباء و اجداد کے کہنے پر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور کچھ کو حلال کر لیا تھا، یعنی جو اللہ کے حکم کے اندر موجود نہیں تھی، پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود نہیں تھی۔ کیوں کیا تھا کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا، کچھ چیزوں کو جو حلال تھی حرام کر لیا، کچھ جو حرام تھی ان کو حلال کر لیا۔ اس لیے دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم ان کی پیچھے نہیں، ان کی بات نہیں سننی۔ کلوا من طیبات، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہیں، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہیں، رزق پیدا کیا ہے۔ واشکروا للہ، اور اس پر اللہ ہی کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، بندگی کا حق جو ہے شکر سے ادا ہوگا۔ یعنی یہ کتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرما رکھی ہے، انسان کو یہ استحقاق دے رکھا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ ایک جاندار کی جان لے سکتا ہے، کسی بھی جانور کی، حلال جو جانور ہے اس کو ذبح کر سکتا ہے، یہ اللہ ہی کے نام پر ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہ ہو تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ فرمایا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے، اور یہ شکر کیا ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی واقعی بندگی کرتے ہو تو پھر شکر اس کا لازمی تقاضا ہے، اور اگر تم یعنی شکر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تم بندگی کا پورا حق ادا نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔